نہیں ہوتا اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سورۃ التکاثر لیں گے انشاءاللہ. جی تکاثر نہیں، تکاثر سے عادت بھی یہ ڈالیں نا کہ تاکہ حروف سے نکلیں، آپ کے مخرج صحیح رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورۃ التکاثر. سورۃ التکاثر مکی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. الہا یلہا کے معنی غافل کر دینا، تکاثر زیادتی کی خواہش. یہ عام ہے، مال، اولاد، اعوان و انصار اور خاندان و قبیلہ وغیرہ سب کو شامل ہے. ہر وہ چیز جس کی کثرت انسان کو محبوب ہو اور کثرت کے حصول کی کوشش و خواہش اسے اللہ کے احکام اور آخرت سے غافل کر دے. یہاں اللہ تعالیٰ انسان کی اسی کمزوری کو بیان کر رہا ہے جس میں انسانوں کی اکثریت ہر دور میں مبتلا رہی ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. اس کا مطلب ہے کہ حصول کثرت کے لیے محنت کرتے کرتے تمہیں موت آ گئی اور تم قبروں میں جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، تین نہیں اس میں ہے، ہرگز نہیں کے اوپر 3 ہے. اچھا. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کرو گے. کلا سوف رہ گیا. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے. یعنی تم جس تکاثر و تفاخر میں ہو یہ صحیح نہیں، اس کا انجام عن قریب تم جان لو گے. یہ بطور تاکید 2 مرتبہ فرمایا. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا. اس کا انجام عن قریب تم جان لو گے، یہ بطور تاکید 2 مرتبہ فرمایا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو. اس کا جواب محذوف ہے، مطلب ہے کہ اگر تم اس غفلت کا انجام اس طرح یقینی طور پر جان لو جس طرح دنیا کی کسی دیکھی بھالی چیز کا تمہیں یقین ہوتا ہے تو تم یقیناً اس تکاثر میں تفاخر میں مبتلا نہ ہو. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم جہنم دیکھ لو گے. تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے. یہ قسم محذوف کا جواب ہے، محذوف. یہ قسم محذوف کا جواب ہے، یعنی اللہ کی قسم تم جہنم ضرور دیکھو گے، یعنی اس کی سزا بھگتو گے. ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. پہلا دیکھنا دور سے ہوگا، یہ دیکھنا قریب سے ہوگا، اسی لیے عین الیقین یعنی جس کا یقین مشاہدہ عینی سے حاصل ہو کہا گیا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی.
جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن و صحت، مال و دولت اور اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، بعض کہتے ہیں ہر ایک سے ہی ہوگا، کیونکہ محض سوال مستلزم ہے، عذاب نہیں۔ جنہوں نے ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی ہدایت کے مطابق کیا ہوگا وہ سوال کے باوجود عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے۔ یہ تو سورۃ تکاثر کی تفسیر ہو گئی۔ اور سورۃ تکاثر پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں سب ساتھ پڑھیں گے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترون الجحیم، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ چلیں ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ محمد بھائی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم الہا التکاثر، نہیں، الہا الہا الہا، الہاکم اور کم التکاثر، کریں، الہا الہاکم التکاثر، گلے سے نہیں نکالنا ہے نا۔ الہا الہا ہاں ہاں، الہاکم تو آپ موٹا کر لیتے ہو، آپ التکاثر، ہاں آپ اور لے جاتے ہو، الہاکم الہا الہا، الہاکم ہاں ہاں ہاں، التکاثر، ہاں نہیں ہاں، الہاکم جیسے ہم لوگ اردو میں ہاں بولتے ہیں نا، والا ہاں نکال لیں، الہاکم التکاثر، حتی یہاں اس کو واضح کریں، حتی حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، تعلمون، واہ موٹا آگے نکالیں، تعلمون، ہاں، ثم کلا ثم ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین، علم الیقین، لترون الجحیم، ثم لترونها عین الیقین، ثم لتسألن حمزہ اور پتلا کریں، لتسألن، علن علن عین کی طرف آپ لے کر جا رہے ہو، ثم لتسألن نہیں تسعلن عین نہیں ہے، آئین آ رہا ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر، حتی زرتم المقابر، زا نکالیں، حتی زرتم المقابر، ثم کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم عین عین نکالیں، کوشش کر لیں، کلا لو تعلمون علم الیقین، لترى واو ہوٹوں سے نکالنا ہے، لترون الجحیم، ثم لترون، پھر واو نکال، لترون، دیکھیں واو سے نکالنا ہے، ثم لترون، یہ ہم سے نکالنا ہے، طرح ان بولنا ہے، نہیں ان نہیں ہے،
لا ترى واو واو ون لترون نہیں وا 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 واو ہے نا وا وا بولے واو نہیں واو نہیں بولے وا وا وو و ون ون ہاں یہ ون ثم لترون ہاں کیونکہ یہ ہم ہونٹ سے واو کو جو پش کر رہے ہیں لترونها ثم لترونها عين اليقين ہاں یہ او بولنا چاہوں نا آپ وہ جیسے وہ ہے نا ون وہ نہیں وہ نہیں او نہیں او نہیں واو کا وو اور نون ون ون ہاں را سے آپ کو ہونٹ پہ آنے حلق میں نہیں جانا لترون لترون ایسے کریں ہونٹ آگے کریں ون بولتے ہیں ون کی جگہ ون ون ہاں آپ را کے بعد جو نا حلق میں جا رہے ہیں آ لترا او نہیں لترا وو لترا ہاں لترو نہیں وہ نہیں وہ ڈبلیو سے اسٹارٹ کریں ڈبلیو سے وہ ہاں را کے بعد ڈبل وہ والی بولتے ہیں نا وہ ویسے وہ وہ ہاں ثم لترونها عين اليقين لترونها عین ہاں کے بعد الف ہے نا تو کھینچا جائے گا تھوڑا سا ثم لترونها عين اليقين ہاں کو کھینچو تو ہاں لترونها عین الیقین ثم لترونها عين اليقين خود تبغى ايوه بس واحد خلاص شكرا عفوا ثم لتسألن ثم لتسألن تسأل ہاں ثم لتسألن يومئذ يومئذ عن النعيم جی آپ کو حمزہ اور عین میں فرق کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور ع جی بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر جب الف آئے کہ تھوڑا سا کھینچ کے الہاکم التکاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر حتى زرتم زر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف ثم كلا سوف ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين عين ثم لترون عين اليقين ثم لترون ہاں کاٹ دی ہاں نہیں بولا ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لا كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله عن النعیم. اچھا اس صورت کے بارے میں کیا سمجھ میں آیا بھائی؟ اب آپ نے پڑھ بھی لیا، تفسیر بھی پڑھ لی، تو اب آپ بتائیں اس میں آپ کے کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں نعمان بھائی.
اللہ پاک کہ انسانوں جو کی ہے نا کمزوری بتائی ہے کہ انسان جو ہے نا دنیا کے اندر مشغول ہو جاتا ہے اپنے اور مال اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. اپنی مال اور اپنے اولاد اور اپنے عیش و آرام کی زندگی کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. ہاں وہ جو جی نا اور ان کا جو ہے نا وہ ٹھکانہ جو ہوگا وہ جہنم ہوگا جس میں ان کو یہاں تک کہ ہم لوگ قبر جانے تک بھی ہم لوگ مشغول ہی رہ جاتے ہیں. ہماری پلاٹ ہونے چاہیے تو ہماری جناب مکان ہونے چاہیے تو یہ نہیں، اس کے غافل ہے، بعد اس سے اس کے غفلت بعد ہے. 4 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو گے ہرگز لیکن تم ہرگز. دیکھو گے ہاں. اور یقیناً تم یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. مطلب یہ کہ ایک سوچ ہے، ایک دیکھنا دور سے دیکھنا، اور ایک جو ہے بالکل سمجھ لو اندر جا کے دیکھنے والی بات جو ہوتی ہے نا جہنم. جہنم کو ریپیٹیشن کیا ہوا اسی تین لیے. دفعہ. بار بار تاکید کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے فری رکھو اللہ کی احکام کی اور آپ پابندی کو اس پہ کرو. یقین بھی ہوگا عین یقین. ثم لتسألن يومئذ. بھائی یہ علم الیقین اور عین یقین میں فرق کیا ہے؟ عین یقین ہے کہ یہ جو ہے نا جو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ہمارا یقین ہو جائے. ایک تو دیکھیں آپ کو کوئی آپ کو بتاتا ہے نا تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے ایک بات کیا یار پتہ ہے، پھر ایک بتا دیتا ہے تو آپ کو تاکید ہو جاتی ہے اچھا یار یہ. لیکن جو بات اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے کنفرم وہ تو 100% اس میں تو کوئی جھٹلانے کی بات ہی نہیں ہے نا. تو عین الیقین ہوتا ہے بالکل جیسے آپ اپنے سامنے کوئی چیز کو دیکھ رہے ہو اس کو جھٹلا نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. الہاکم التکاثر، اس میں آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اس میں آپ کو جو نا بندے کو جو نا نچوڑا کہ بھائی تم کو جو یہ چیزیں جو ہے اتنی چیزوں نے غافل کر دی ہے تم کو جو ہے. تکاثر کثرت سے بولتے ہیں، زیادتی سے. ہر چیز کی زیادگی جو ہے نا صحیح نہیں ہے. اور ایک انسان ایک تو ہے کہ مجبوری ہے، وہ 3 حالات کے اندر ہوتا ہے نا. ایک تو انسان کی ضروریات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کر رہا ہے اپنا کام اس میں. ایک ہوتا ہے چیز اس نے حاصل کر لیا، اس کے بعد پھر جو ہے نا دوسرے سے کمپٹیشن بھی کر رہا ہے کہ بھائی اس کے زیادہ ہے میرا زیادہ، تو نہیں لے تو میں بھی زیادہ لے لوں گا، اس کو ضرورت نہیں لیکن زیادہ کر رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے ایک زیادہ کر پھر اسراف بھی کرتا ہے، اس کو کفر نعمت تک پہنچا دیتا ہے. تو اس میں جو پہلی بار جو وہ تو صحیح ہے، باقی تو دوسری چیز صحیح نہیں ہے نا کہ انسان دوسرے سے منافسہ کرے چیز کے اندر، کھانے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں میں، دیکھنے کی چیزیں میں سارے منافسہ کرتا رہے. تو یہ جو ہے اس چیز کو جو نا برا کہا جا رہا ہے کہ تم یہ چیزیں جو تم جمع کر رہے ہو، اس کا اور اس کا سارا جمع کرنے کا جو آخری جو جانا ہے، کیا انجام کیا ہے، تو قبر میں جانا ہے. آخری میں آپ کو ساری چیزیں چھوڑ جا کے قبر میں جانا ہے. آپ نے کہیں کیوں اس چیز کے اندر آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے نا گمے ہوئے ہو، اور جو اصل مقصد اس کو تمہیں چھوڑا ہوا ہے. جو اصل مقصد جو ہے جو قبر میں جانے کا ہے وہ تو چھوڑا ہوا ہے. اور اگر انسان کو واقعی پتہ چل جائے کہ ہم کو قبر میں جانا ہے تو بولا کہ کے لیے زیادہ سامان لینا ہے. کچھ دنوں کی بات ہے، نہیں جائیداد ہی بنا لو. تو جائیداد کیوں بنا رہے ہو؟ تم کو رہنا جائیداد میں، نہ رہو گے نہ بیٹھو گے نہ کچھ چھوڑ کے جانا ہے. تو انسان جو نا اس چیز کے اندر پھر اپنے آپ کو لگام لگائے اس کے اندر کہ اس کو چاہے کہ آخرت کے لیے کوئی چیز پیش کر دے، جو چیز آخرت پہ اپنے ساتھ لے جائے، در کا جو تیاری کرو، در کی جو نا ادھر سامان پہنچائے اپنا. جو چیز ہے ہمیں جمع کروانا ہے. حتیٰ کہ مرتبہ عائشہ عنہا سے رسول اللہ نے بولا کہ بھائی وہ جو بکری آئی تھی ہمارے پاس اس کا کیا باقی بچا گوشت میں؟ تو عائشہ نے بولا کہ ہم تو ساری بانٹ دی، صرف ایک ران بڑھ گئی ہے جو آپ کو پسند نہیں تو میں نے رکھ لی تھی، باقی سارا باڑی تھی تو صرف یہ باقی ہے. کہ نہیں بلکہ وہ پوری باقی رہی ہے، صرف یہ رہ گئی ہے جو نہیں گئی ہے. یعنی کہ جو بھیجا تم نے سارا کے ساتھ جو بانٹ دیا، صدقے میں دے دیا، سمجھ لو وہ ہمارے لیے باقی ہو گیا ہے، وہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس، صرف یہ رہے گی جس کو مجموعے نے کھا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ نعمتوں کو جو ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نے بولا کہ پھر تم جو جب دیکھو گے جہنم کو دیکھو گے، ایک تو قبر کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، قبر تک کے، اور دوسرے ایک جہنم کا معاملہ ہے کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، اور عین الیقین سے دیکھو گے، جو تم اپنی آنکھوں کے آمنے سامنے دیکھو گے جہنم کو. اس کے بعد تم کو جو نعمت ہے اس کا ہر نعمت کا تمہارا سوال ہوگا. جو اللہ تعالیٰ کو نعمت اس کو نوازیں، ہر نعمت کا تم کو سوال ہوگا. ایک مرتبہ رسول اللہ نکلے اپنے گھر سے تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق ملے ان کو. تو ایسے جیسے انسان بولتے ہیں جیسے کوئی کام ہوتا ہے لیکن پھر السلام علیکم کہہ کر بھی تھوڑا سا، تو انہیں بولے تم کو کس نے نکالا ہے، کائے کے نہیں نکلے ہو تم؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے جھوٹ تو بول نہیں سکتے. تو کہنے لگا رسول مجھ کو بھوک نے باہر نکالا ہے، یعنی کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. انہیں بولا گھر سے باہر نکلو تو ہو سکتا کچھ مل جائے کھانے کو.
یا کوئی میں ترتیب دیکھ لوں تو کوئی ہو سکتا ہے کوئی مہمان نواز کچھ مانگنے کی تو آتا نہیں تھی آرام میں، یعنی کہ یہ وہ سمجھ جاتا تھا، بہت بری بات سمجھاتی تھی. تو کہنے واللہ ما اخرجنی الا ما اخرجہ، تو رسول اللہ کہنے کہ میرے کو بھی اسی چیز نکالا جس نے تم کو نکالا ہے. تو گزر دیکھا تو بکر صدیق وہ عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ملے راستے میں، تم کیسے نکلو؟ ان کو بھی بھوک نے نکالا ہے. تو اس سے ابو ہریرہ تھے، وہ بھی ان کو بھی بھوک نے نکالا تھا. تو لوگ گئے، ابو ہریرہ تھے شاید انہوں نے 3 گئے تھے، ایک صحابی کے بستان اس پہ گئے باغیچے کے اوپر. آپ کو پتہ مدینہ میں باغیچے تھے، چلتے چلتے وہاں پہ چلے گئے، دروازہ کا اٹھایا تو انہوں نے کہا خیریت کون؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دوست آئے ہوئے. تو کہنے کہ وہ طلحہ تو بھی درخت کے اوپر گئے، عثمان ان کو بھیجا کہ بھائی وہ آئے ہیں. تو فوراً جلدی سے آئے، انہوں نے کھجوریں نکالی اور دودھ پیش کرا اور کھجور نکالی اور فوراً بکری جو تھی اس کو کاٹ کر اس نے چڑھا دیا انہوں نے فوراً. ابھی یہ لوگ بھوکے تھے، بہت بری طرح حالت ان کی خراب تھی، اور آئے تو ان کے پاس یہ ساری چیزیں کھانے تھے، وہ کھانا بھی لے کر آئے. تو جب کھا لیا پی لیا تو رسول اللہ بولا تم کو پتہ ہے کہ جو نعمت ہم کو نے سب کا سارا ہم کو حساب کتاب دینا پڑے گا. اب تصور کریں کہ ان لوگوں کے پاس تو یہی کھایا ہے صرف انہوں نے، ہمارے پاس جو گھر میں رکھا ہوا اسٹور ہے، ان کے پاس اسٹور کچھ نہیں تھا، سب کچھ اللہ کے راہ میں دے دیا تھا. اور پھر یہ کیا ان کو ملا؟ یعنی کہ یہ تو نہیں کہ انسان کو بول دے کہ تم راشن لے کر چلے آؤ ساتھ میں، ایک ٹائم کا کھانا ہے اس کے بولنے کہ ساری چیز کا ہمارا حساب کتاب ہو. تو ان کے اعمال دیکھیں، ان کے کام دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، اور ہمارے اعمال کو ہم سیرت دیکھیں، اور ہماری یہ جو ہم بٹور رہے ہیں نا ساری چیزیں، یہ ہمارے اوپر یہ سنبھلنا ہے صورت کہ دنیا میں اتنے تم نہیں گم جاؤ، اتنے تم اس کے اندر مگن نہ ہو جاؤ دنیا کے اندر کہ تم نماز کو ٹائم ہو جائے تو نماز کو نہیں جا رہے، اذان ہو جاتی ہے کوئی آگے والی مسجد پکڑ لیتے ہیں تو اس سے آگے والی مسجد حتیٰ کہ نماز کی 1-2 رکعتیں نکل جاتے ہیں، پھر ہو سکتے ہیں ملتی ہے کہ پیچھے والے صاحب پڑھ لیے، پھر بولتے ہیں یار گھر میں جا کے پڑھ لیں گے. یہ سب سے پہلے یہاں پہ ہماری پکڑ ہوئی. کس چیز میں لیٹے ہوئے؟ یہ نا دنیا کے چکر میں لیٹے ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے یار میری نماز ہے نا اذان میں 5 منٹ باقی ہے تو میں کسی نہ کسی مسئلے میں سے داخل ہو جاؤں تاکہ میں جو نا یہ ہو کہ اللہ کا حق سب میں نے اپنے اعمال اپنے جو کام ہیں ان میں جو نا اللہ کا حق سب سے آگے رکھ لیا. نہیں، نماز کا سب سے پہلے کر لیا. ابھی اب دیکھیں کتنے لوگ غفلت میں، فجر کی نماز میں دیکھ لیں، یہ ساری نماز میں دیکھ لیں، اور یہ تو یہ چیزیں جو ہم پہ ضروری ہے، اور نوافل کہاں ہے اس میں. پھر اس کے بعد ہم نے جو گھر والوں کو جو اس چیز کی پریکٹس بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ زیادہ ضروری ہے، رکھ لو یار، یہ گرمیوں میں کام آ جائے گا، یہ سردیوں میں کام آ جائے گا. سردیوں کی گرمی کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، گرمیوں میں سردیوں کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، سامان سب خرید رہے ہوتے ہیں. اللہ معاف کر ہم لوگ گھر ابل جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، اور کچھ نکلتا نہیں ہے. رکھ لیا اس کا کچھ کہ نہیں یار یہ ان کو دے دیں گے، لیکن وہ دیتے ہوتے کچھ نہیں ہے. پرانا ہو جائے تو اس میں کام آ جائے، اس کو پرانا ہو تو اس میں کام آ جائے، اس میں کام ہوتا ہے، لیکن نکلنے کا جو ٹائم آتا ہے نا اس میں کام سارا آ جاتا ہے. ویسے رکھا ہوا ہے 2 مہینے رکھا ہے، کچھ فکر نہیں ہے. حتیٰ کہ بولتے ہیں کہ انسان کو جو سامان ہونا چاہیے نا اس کے ساتھ جو سامان ہونا چاہیے دنیا کے اندر اتنا ہونا چاہیے جیسے کسی مسافر کا سامان ہوتا ہے. اگر بھی آپ سے بولتے یہاں سے آپ شفٹ ہو جاؤ جیسے کسی دوسرے ملک میں، تو آپ کیا سامان لے کر جاؤ گے اپنے ساتھ؟ اتنا ضروری ہے اتنا ہی لے لیں. وہ اتنا سامان ہونا چاہیے 2 سوٹکیس 3 سوٹکیس بس. 30 کلو علاوہ 30 کلو 35 کلو بھائی 40-50 ہو گیا نا زیادہ. انسان کا سامان اتنا ہونا چاہیے. اور ہم یہ بول رہے ہیں کہ یار یہ تو ناممکن چیزیں نہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی بادشاہ جو تھے سعودیہ کے جو بادشاہ کسی ایک عالم کے پاس گئے تھے، شیخ عثیمین کے گھر پہ گئے تھے، تو ان کے گھر میں دیکھا کچھ نہیں، صرف ایک چٹائی بچھی ہوئی بس، اور کچھ بھی نہیں تھا. قاضی سے بیٹھتے تھے پڑھتے تھے، اس میں صرف وہی تھا. اور نام کیا تھا کہ دوسرے بڑے عالم تھے پورے سعودیہ کے، ان کے گھر میں صرف یہ سامان تھا. وہ بھی ان کو لگتا ہے بھاری ہے، وہ سامان زیادہ ہے. سامان ہو چاہیے اتنے کہ آپ کو صرف ضرورت کے. عمر بن خطاب نے اپنا ایک والی بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، کہاں پہ؟ عراق پہ، شام میں، عراق میں. تو ان کے لوگ شکایتیں کر رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے پاس جمعے کے دن آتے نہیں ہیں. یہ کیا جمعے کے دن ان کو نظر نہیں آتے، صرف نماز کی پڑھنا تو نظر نہیں آتے. ان سے پوچھا گیا کہ ایسے ہی کہ نہ، کہنے کیوں؟ کہنے کہ عمر خطاب امیر المومنین میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے، تو اس دن اس کو دھو کے سکھا تو پھر وہ پہنے تھا. یہ گورنر کا حال ہے، عام بندے کا نہیں، گورنر کا حال ہے. اس نے کتنی دولت جمع کری ہے. جب بھی بولتے فقیر و غریب جو ہے نا جنت میں جو داخل ہو جائیں گے، امیر سے کافی عرصے پہلے داخل ہو چکے ہوں گے. کیوں؟ کچھ ہے نہیں ان کے پاس حساب کتاب دینے کا، سب کچھ اللہ کرا میں دے کر آئے، لٹا کر آئے.
ہمارا اگر حساب کتاب ابھی اگر بیٹھ کے کسی بندے کو دینا کہ بیٹھ جائے نا تو کم سے 3-4 دن تو یہ لے جائے گا، وہ حساب ہی کرتا رہے گا بچے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور کچھ ایسی نہ پتہ نہیں کہاں سے آئی، آپ کو پتہ نہیں ہے یہ کب ہم نے لی تھی کب رکھی تھی. اب یہی چیز جو ہمارے اندر وہ ہم اپنے بچوں کو بھی دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی دے رہے ہیں، یہ ہماری تربیت میں حصہ میں آ جاتا ہے. آج خود جمع کر رہے ہو، کل کو بچہ خود اپنی جمع کرے گا، بیٹی جو اپنے لیے جمع کرے گی، کل کو یہ لوگ لڑیں گے بھی اسی چیز کے اندر، یاروں سے میرا لے لی تو واپس ہی نہیں کرا، وہ دینے کا درجہ کہاں چلے گیا. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو مدرسہ تھا نا وہ اس چیز کے اوپر مدرسہ ہوتا تھا ان کا. جو بولتے ہیں لیکن نبی کا جو مدرسہ ہوتا تھا بولتے ہیں 10 آیتیں ہم لیتے تھے اور اس کو ہم جب یاد نہیں کر لیتے، اس پہ عمل نہیں کر لیتے، اس پہ احکام سارے نہ معلوم کرتے جب تک آگے نہیں بڑھتے تھے. ہم تو یہاں سے رٹا لگایا، ادھر سے نکل کے جا وہ گیا. ایک کان سے سنا دوسرے سے. یہاں پر اگر آفر لگ گیا، ابھی کل ہی دوست نے بتایا مال میں آٹے پہ آفر لگا ہوا ہے، 1.5 دینار کا، 1 دینار میں اس نے 8 گونے اٹھا لیا آگے کا بھی مطلب 1-2 مہینے کے لیے. اس چیز میں شیخ صاحب یہ بھی چیز مطلب ممانعت ہے اس میں کہ اگر جیسے کیوں نہیں ممانعت ہے؟ کیوں نہیں ہے ممانعت؟ یہیں سے تو حرص ہوتا ہے انسان کی، یہیں سے تو جو جمع کرنے کی جو عادت ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. وہ بولتے ہیں بھائی تم آج کا کھانا جو تمہارے پاس ہے آج کا صرف وہ لے لو، آج کا کھا لو، کل کا تم اللہ کے اوپر چھوڑ کے تو دیکھو. ہمارے اندر اتنی استعداد، ہمارے اندر اتنی قابلیت ہی نہیں کہ ہم اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ کریں. نہیں، ہمارا دل ہی نہیں مانتا، نہ ہمارے اندر اتنے ایمان، ہم اتنا اونچا اس بلندیوں پہ پہنچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اللہ پہ سے یقین کریں. بیسکلی جمع کر کے نہیں رکھنا چاہیے، مطلب جمع کر کے رکھیں بھائی. کبھی کوشش کرو کسی ایک دن بھوکا بھی تو رکھے دیکھو. نہیں بھائی پاگل ہو. جیسے شیخ صاحب انہوں نے جیسے بھی یہ کہہ رہے ہیں فرض کریں آٹے کی ہے، آپ نے پتہ یار کہ یہ اگر 2 دن بعد کریں گے تو ہو سکتا ہے 2 دن کا ہو، اگر یہ 2 دن پہلے تو مطلب یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے مائنڈ میں ڈالا یار آفر ہو گیا بھائی ادھر سے. یہی تو حرص ہے. اسی کو اب یہ تو پلاننگ کرتے ہیں، کون تاجر لوگ پلاننگ کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنا سامان نکالے، تو اس طریقے سے نکال رہا ہے. اور حقیقتاً میں بولتا ہوں ابھی ہمارے گھر میں جو فریج ہیں، فریزر ہیں، یہ کب آئیں، کیوں آئیں؟ یہ ساری بیماریاں دے رہے ہیں ہمیں، اور ہم نے رکھے ہیں تاکہ بھائی اسٹور ہو جائے گا. بھائی یہ ہوتا تھا پہلے، تو یہ ہوتا کہ اللہ بھی ہوتا کہ تم نے کچھ گوشت بنایا، کھانا بنایا تو اس کو تو پانی زیادہ کر دو. کیوں؟ اسٹور کرنے کے لیے نہیں، جو سالن زیادہ ہے پڑوسیوں میں بانٹو. گھر میں کچھ نہیں رہنا چاہیے، رات کو سب کچھ صاف ہونا چاہیے، آپ کا کچن صاف ہو. یہ تو ہم اپنے کچن کی بات کر رہے ہیں. آپ پڑھ لیں عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر جو نا بیت المال جو ہوتا تھا نا، جہاں پہ پورے مسلمانوں کو مال جمع ہوتا ہے، زکوٰۃ و خات کا سب کچھ مسلسل آ رہا ہے، ادھر جو ہے نا ڈیلی کے حساب سے پورے بیت المال میں جھاڑو اور پوچھا لگتا تھا، سب صاف کر کے بانٹ کے بیٹھ گئے. ادھر سے آیا اور مغرب کے نماز سے پہلے سب کچھ بڑھ گیا، لوگ کے گھروں میں پہنچ چکا ہے، فی سبیل اللہ دے دیا ہے. تو رزلٹ کیا نکلا؟ بولنے جو جنگل کے اندر جو شیر ہوتا ہے نا وہ کبھی بکری کے اوپر حملہ نہیں کرتا تھا، کبھی ہرن پہ حملہ نہیں کرتے تھے. عدل اور انصاف ہوگی ہر جگہ. غریب پورے ملک میں کوئی غریب نہیں ملتا تھا، پورے ملک میں کوئی غریب نہیں ملتا. یہ رزلٹ ہوتا تھا. پھر جب ہر کوئی دے رہا ہے تو لینے والے تو خود ہی کم ہو جائیں گے. اور ہم لوگ یہ چیز نہیں ہے، ہم لوگ جمع کرتے رہتے ہیں، ادھر سے آئے وہ بھی جمع کر لیں گے. ایک اور چیز اس میں آتی ہے کہ جیسے ابھی آپ زیادہ لے رہے ہو 8، ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی حصے میں آ سکتا تھا. کیوں 8 کیوں لینا ہے؟ یا تو 3 لے لیں اس کی جگہ تاکہ دوسرا بھی لے لیں. یہ بھی ایک سوچ رکھ سکتے اور رکھ سکتے کیوں نہیں ہے نا. کیونکہ اس لیے مال میں کبھی لگتا ہے کہ پر کسٹمر 2 پیس خالی لے کے جائے. یہ بھی ایک حساب سے رکھتے ہیں، باقی کو بھی رکھو. باقی کے لیے بھی رکھو. تو سبحان اللہ یہ چیز ہے. اب انسان کو اگر نعمتوں کا بولو، اگر نعمتوں کو پوچھنے شروع ہو جائیں تو ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہوں گے جا کے بھائی؟ تو حال ہی نہیں. اللہ میں یعنی کبھی میں سوچا کہ ہمارے پاس جو سوٹ بھی ہیں، کپڑے بھی ہیں، میں کہنا سوچا 2-3 سوٹ کافی ہیں بھائی ہمارے لیے. میں یار یہ والا ہو گیا، تھوڑا سا پرانا ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہو رہا ہے، تو بھائی جو پرانا اس کو نکال دو. میں 2 سوٹ لے کر تو ادھر سے 2 سوٹ واپس جانے چاہیے، رہنے وہی کوانٹٹی وہی رہنی چاہیے، یا کوئی کم ہو جائے. کیا کے لیے زیادہ ہے؟ ہمارے پاس لیڈیز جو اللہ معاف کرے یار، ہمارا اس کو سوال ہوگا کیونکہ ہم لوگ وصول ہیں اپنے گھر والوں کے. بیوی بچے جو نا آپ کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے. اور اگر بیوی کے پاس ماشاء اللہ سوٹ رکھے ہوئے نا اور کپڑے رکھے ہوئے ہیں تو خدا کے لیے میری جان کے اوپر مصیبت نہیں ہو رہا.
نہیں واللہ میں جوڑوں کے اندر ہر کلر کے سینڈل ہوتے ہیں، لال پیلے. غلط ہے نا یار، نکالو ابھی تو اور ان سے بولو خود اپنے ہاتھ سے دیکھ کر آؤ، اس کو دو، 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 اللہ کے راہ میں نکال دو جتنا ہو. خاص طور سے لیڈیز کا تو بہت ہی کہ صدقہ کرنے کا بہت ان کو حکم دیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی قیامت کی وہ جب اسراء معراج پہ گئے تھے تو زیادہ تر جہنم میں دیکھا تھا لیڈیز تھیں. جی سر اس کے بعد بولتے ہیں بس کپڑے ہی نہیں، پھر بھی آفر جہاں پہ لے کے ادھر جا رہا ہے بھائی، کیوں جا رہا ہے؟ یہ پہن لیا اس جگہ پہ پہن لیا، وہ اس جگہ پہ ابھی نہیں پہن لیا. نہیں یار یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. ابھی تو تھوڑی لیڈیز میں سمجھ آ گئی، اتنے جمع نہیں کرتے جتنا پہلے جمع کرتے تھے. ابھی یوز اینڈ تھرو ہے، تھوڑا لیا پینا ہے. لیکن اس میں وہ قوام کا بھی حق ہونا چاہیے. وہ- نہیں نہیں لازمی ہاں، ہے. وہ لازمی ہے. جی جی تو اس کو تو روک دینا، اس میں تو 5 منٹ تو باقی ہیں. ٹھیک ہے، تو کوشش یہ کریں کہ جو ہم نے جو صورت لی ہے تکاثر کی، اور اسی کثرت جو ہے نا، کثرت سے ہم لوگ بچیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ ہمیں جو ہدایت جہاں اس کو بڑی ڈیپ اس کی جو ہے نا کہ اس کا پہلے آپ اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں نمازوں میں، لیکن مطلب کبھی اس پہ گئے نہیں. یہ وہی دیکھیں نا کتنی اور یہ کثرت ہر چیز کی بری ہے نا. اب ایک انسان جو ہے اس چیز کے ساتھ دیکھتے دیکھتے نا، میں بولتا ہوں قرآن کے اندر ایک ایسا قرآن یہ اتنا عجیب ہے نا کہ آپ کی ہر زندگی باریکیوں میں چلے جاتا ہے. واللہ بہت باریکیوں میں جاتا ہے. چاہے آپ رشتہ داروں میں دیکھ لو، اپنے قریبوں میں دیکھ لو، اپنے آس پاس کے محلوں میں دیکھ لو، یار ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے نا. ہر چیز کا آپ جب اللہ تعالیٰ کو عقل اور سمجھ دیے تو آپ ہر طرف ذہن اپنا بڑی وسیع کرو نا، اور دوڑاؤ نا ہر جگہ کہاں پہ کس چیز کی میں کیا محنت کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی، میں اذان دے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وإیاکم ان شاء اللہ.